بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو گھروں سے نکال کر پہلے حشر کی زمین میں لا کھڑا کیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر عذاب الہی ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد ہوئے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ سے مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ تم نے جو کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ بدکاروں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ سورہ حشر ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبیلہ بنو نضیر کے بارے میں اتری ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا یہ سورۃ سورہ بنو نضیر ہے۔ بنو نضیر کا تفصیلی واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، تمجید، تکبیر، توحید میں مشغول ہے۔ جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور ثنا خوانی کرتی ہے۔ وہ غلبے والے ہیں اور بلند جناب والے اور عالی سرکار والے ہیں، اور اپنے تمام احکام اور کل فرمان میں حکمت والے ہیں۔ جنہوں نے اہل کتاب کے کافروں یعنی قبیلہ بنو نضیر کے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینے میں آ کر رسول اللہ نے ان یہودیوں سے صلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان پر غالب کیا اور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ مسلمانوں کو کبھی اس کا خیال تک نہ تھا، خود یہ یہودی بھی سمجھ رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یوں ہی رکھی کی رکھی رہ گئیں، اور اچانک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حیران رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکلوا دیا۔ بعض تو ملک شام کے مقام ازرعات کی طرف چلے گئے جو حشر و نشر کی جگہ ہے، اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر لاد کر جو لے جا سکو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کو اجاڑ دیا، توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ اٹھا لی، جو رہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ان پر عذاب الہی اچانک آ پڑا
اور دنیا میں تباہ برباد کیے گئے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے اور دردناک عذابوں میں جا پڑے۔ غزوہ بنو نضیر کا مختصر قصہ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکوں نے دھوکہ بازی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بئر معونہ میں شہید کر دیا، جن کی تعداد 70 تھی۔ ان میں سے ایک عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ بچ کر بھاگ نکلے۔ مدینے کی طرف آتے آتے موقع پا کر انہوں نے قبیلہ بنو عامر کے 2 شخصوں کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان دے رکھا تھا، لیکن اس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ کو نہ تھی۔ جب یہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ سے ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم نے انہیں قتل کر ڈالا، اب مجھے ان کے وارثوں کو دیت یعنی جرمانہ قتل و خون بہا ادا کرنا پڑے گا۔ بنو نضیر و بنو عامر میں بھی حلف و عقد اور آپس میں مصالحت تھی، اس لیے رسول اللہ ان کی طرف چلے تاکہ کچھ یہ دیں کچھ آپ دیں اور بنو عامر کو راضی کر لیا جائے۔ قبیلہ بنو نضیر کی گڑھی مدینے کے مشرق کی جانب کئی میل کے فاصلے پر تھی۔ جب رسول اللہ یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم موجود ہیں، ابھی ابھی جمع کر کے اپنے حصے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا۔ اس وقت رسول اللہ قبضے میں ہیں، آؤ کام تمام کر ڈالو، یعنی رسول کو قتل کر دو۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا کہ جس دیوار سے آپ لگے بیٹھے ہیں اس گھر پر کوئی چڑھ جائے اور وہاں سے بڑا سا پتھر آپ پر پھینک دے کہ رسول اللہ دب جائیں۔ عامر بن جحاش بن کعب اس کام پر مقرر ہوا۔ اس نے رسول اللہ کی جان لینے کا بیڑا اٹھایا اور چھت پر چڑھ گیا، چاہتا تھا کہ پتھر لڑکا دے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ فوراً ہٹ گئے اور یہ بدباطن اپنے برے ارادے میں ناکام رہے۔ رسول اللہ کے ساتھ اس وقت چند صحابہ تھے، مثلا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ آپ یہاں سے فوراً مدینے کی طرف چل پڑے۔ ادھر جو صحابہ آپ کے ساتھ نہ تھے اور مدینے میں آپ کے منتظر تھے، انہیں دیر لگنے کے باعث خیال ہوا اور وہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس شخص سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس آئے، پوچھا کہ رسول اللہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے سارا قصہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ مجاہدین نے کمرے باندھ لی اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہودیوں نے لشکروں کو دیکھ کر اپنے قلعے کی پھاٹک بند کر دیے اور پناہ گزین ہو گئے۔ رسول اللہ نے محاصرہ کر لیا، پھر حکم دیا کہ ان کے کھجور کے درخت جو آس پاس ہیں وہ کاٹ دیے جائیں اور جلا دیے جائیں۔ اب تو یہود چیخنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ تو زمین میں فساد کرنے سے اوروں کو روکتے تھے اور فسادیوں کو برا کہتے تھے، پھر یہ کیا ہونے لگا؟ پھر ادھر تو درخت کٹنے کا غم، ادھر جو کمک آنے والی تھی اس کی طرف سے مایوسی، ان دونوں چیزوں نے ان یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ کمک کا واقعہ یہ ہے کہ بنو عوف ابن خزرج کا قبیلہ، جس میں عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار اور ولیعہ بن مالک ابن ابی قوقل اور سوید اور داعش وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بنو نضیر کو کہلوا بھیجا تھا کہ تم مقابلے پر جمے رہو اور قلعہ حوالے نہ کرو، ہم تمہاری مدد پر ہیں، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم تمہارے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے اور اگر تم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے۔ لیکن اب تک ان منافقوں کا یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہ ہوا اور انہوں نے یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ ادھر یہودیوں کے دل مرعوب ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہماری جان بخشی کیجیے، ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم اپنا جو مال اونٹوں پر لاد لے جا سکیں وہ ہمیں دے دیا جائے۔ رسول اللہ نے رحم کھا کر ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور یہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ جاتے وقت اپنے دروازوں تک کو اکھیڑ کر لے گئے، گھروں کو گرا گئے اور شام اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے باقی کے مال خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے کہ رسول اللہ جس طرح چاہیں انہیں خرچ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے مہاجرین اولین کو یہ مال تقسیم کر دیا، ہاں انصار میں سے صرف 2 شخصوں کو یعنی سہل بن حنیف اور ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہما کو دیا، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات مساکین تھے۔ مدینہ چھوڑ جانے والے یہودی قبیلے بنو نضیر میں سے صرف 2 شخص مسلمان ہوئے جن کے مال انہی کے پاس رہے۔
ایک تو یامین ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو عمرو ابن جحاش کے چچا کے لڑکے کا لڑکا تھا. یہ عمرو وہ ہے جس نے رسول اللہ پر پتھر پھینکنے کا بیڑا اٹھایا تھا. دوسرے ابو سعد بن وہب رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ رسول اللہ نے یامین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے یامین، تیرے اس چچازاد بھائی نے دیکھ اس نے میرے ساتھ کس قدر برا برتاؤ برتا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کس بے باکی سے کوشش کی. یامین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کچھ دے کر عمرو کو قتل کرا دیا. سورہ حشر اسی واقع بنو نذیر کے بیان میں اتری ہے. بنو نذیر کے ان قلعوں کا محاصرہ صرف 6 روز رہا تھا. محاصرین کو قلعے کی مضبوطی، یہودیوں کی زیادتی، یکجہتی، منافقین کی سازشیں اور خفیہ چالیں وغیرہ دیکھ کر ہرگز یہ یقین نہ تھا کہ اس قدر جلد یہ قلعہ خالی کر دیں گے. ادھر خود یہود بھی اپنے قلعے کی مضبوطی پر نازا تھے اور جانتے تھے کہ وہ ہر طرح محفوظ ہیں، لیکن امر اللہ ایسی جگہ سے آ گیا جو ان کے خیال میں بھی نہ تھا، یعنی اللہ کا عذاب. یہی دستور الہی ہے کہ مکار اپنی مکاری میں ہی رہتے ہیں اور بے خبر ان پر عذاب آ جاتا ہے. ان کے دلوں میں رعب چھا گیا، اور بھلا رعب کیوں نہ چھاتا؟ محاصرہ کرنے والے وہ نبی تھے جنہیں اللہ کی طرف سے رعب دیا گیا تھا کہ دشمن مہینے بھر کی راہ پر ہو اور وہیں اس کا دل دہلنے لگتا تھا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یہودی اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے، چھتوں کی لکڑی اور دروازے لے جانے کے لیے توڑنے پھوڑنے شروع کر دیے. مقاتل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی ان کے گھر توڑے، اس طرح کہ جوں جوں آگے بڑھتے گئے ان کے جو مکانات وغیرہ قبضے میں آتے گئے ان کو ڈھا کر جنگ کے لیے میدان ہموار کرتے رہے. اسی طرح خود یہود بھی اپنے مکانوں کو آگے سے تو محفوظ کرتے جاتے تھے اور نقب لگا کر نکلنے کے راستے بناتے جاتے تھے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. اگر ان یہودیوں کے مقدر میں جلا وطنی نہ ہوتی تو انہیں اس سے بھی سخت عذاب کیا جاتا، یہ قتل ہوتے اور قید کر لیے جاتے وغیرہ وغیرہ. پھر آخرت کے بدترین عذاب بھی ان کے لیے تیار ہیں. بنو نذیر کی یہ لڑائی جنگ بدر کے 6 ماہ بعد ہوئی. مال جو اونٹوں پر لد جائیں انہیں لے جانے کی اجازت تھی، مگر ہتھیار لے جانے کی اجازت نہ تھی. یہ اس قبیلے کے لوگ تھے جنہیں اس سے پہلے کبھی جلا وطنی ہوئی ہی نہ تھی. بقول عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ شروع صورت سے فاسقین تک آیتیں اسی واقعے کے بیان میں نازل ہوئی ہیں. جلا کے معنی قتل و فنا کے بھی کیے گئے ہیں. رسول اللہ نے انہیں جلا وطنی کے وقت ہر 3 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ اور ایک ایک مشت دی تھی. اس فیصلے کے بعد رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تھا اور انہیں اجازت دی تھی کہ 3 دن میں اپنا سامان ٹھیک کر کے چلے جائیں. اس دنیاوی عذاب کے ساتھ ہی اخروی عذاب کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہاں بھی ان کے لیے حتمی اور لازمی طور پر جہنم کی آگ ہے. ان کی اس درگت کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا اور ایک اعتبار سے تمام نبیوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ ہر نبی نے رسول اللہ کی بابت پیش گوئی کی تھی. یہ لوگ رسول اللہ کو پوری طرح جانتے تھے، بلکہ اولاد کو ان کا باپ جس قدر پہچانتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ لوگ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن تاہم سرکشی اور حسد کی وجہ سے مانا نہیں بلکہ مقابلے پر تل گئے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخالفوں پر سخت عذاب نازل فرماتے ہیں. لینتا کہتے ہیں اچھی کھجوروں کے درختوں کو. عجوا اور برنی جو کھجور کی قسمیں ہیں، بقول بعض وہ لینتا میں داخل نہیں، اور بعض کہتے ہیں صرف عجوا نہیں، اور بعض کہتے ہیں ہر قسم کی کھجوریں اس میں داخل ہیں. بویرہ بھی داخل ہے. یہودیوں نے جو بطور طعنے کے کہا تھا کہ کھجوروں کے درخت کٹوا کر اپنے قول کے خلاف فعل کر کے زمین میں آپ کیوں فساد پھیلاتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکم رب ہے اور اجازت الہی سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ذلیل و ناکام کرنے اور انہیں پست و بدنصیب کرنے کے لیے ہو رہا ہے. جو درخت باقی رکھے جائیں وہ اجازت سے اور جو کاٹے جاتے ہیں وہ بھی مصلحت کے تحت. یہ بھی مرضی ہے کہ بعض مہاجرین نے بعض کو ان درختوں کے کاٹنے سے منع کیا تھا کہ آخر کو تو یہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت ملنے والے ہیں، پھر انہیں کیوں کاٹا جائے. جس پر یہ آیت اتری کہ روکنے والے بھی حق بجانب ہیں اور کاٹنے والے بھی برحق ہیں.
ان کی نیت مسلمانوں کے نفع کی ہے اور ان کی نیت کافروں کو غیظ و غضب میں لانے اور انہیں ان کی شرارت کا مزہ چکانے کی ہے، اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اس سے جل کر وہ غصے میں بھپر کر میدان میں آ جائیں تو پھر دو ہاتھ ہو جائے اور اعدائے دین کو پیکر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فعل کرنے کو تو کر لیا، پھر ڈرے کہ ایسا نہ ہو کاٹنے میں یا باقی چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ ہو، تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اور یہ آیت نازل ہوئی، یعنی دونوں باتوں پر اجر ہے، کاٹنے پر بھی اور چھوڑنے پر بھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کٹوائے بھی تھے اور جلوائے بھی تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں پر اس وقت رسول اللہ نے احسان کیا اور ان کو مدینہ منورہ میں ہی رہنے دیا۔ بالآخر جب یہ بھی مقابلے پر آئے اور منہ کی کھائی تو ان کے لڑنے والے مرد تو قتل کیے گئے اور عورتیں اور بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ہاں جو لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایمان لائے وہ بچ رہے۔ پھر مدینے سے تمام یہودیوں کو نکال دیا۔ بنو قینوقاع کو بھی، جن میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، اور بنو حارثہ کو بھی، اور کل یہودیوں کو جلا وطن کیا۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ ان تمام واقعات کو عرب شاعروں نے اپنے اشعار میں بھی نہایت خوبی سے ادا کیا ہے، جو سیرت ابن اسحاق میں مروی ہیں۔ یہ واقعہ بقول ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے احد اور بئر معونہ کے بعد کا ہے، اور بقول عروہ ابن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ بدر کے 6 مہینے بعد کا ہے۔ واللہ اعلم۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہے غالب کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ ہی کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال بھی نہ رہ جائے۔ تمہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، البتہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مال فی کی تفصیل۔ فی کس مال کو کہتے ہیں، اس کی صفت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ سب بیان یہاں ہو رہا ہے۔ پس فی کافروں کے اس مال کو کہتے ہیں جو ان سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، جیسے بنو نضیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی ان کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول کی ہیبت سے بھر دیے اور وہ اپنے قلعے خالی کر گئے۔ جو قبضے میں آ گئے اسے فی کہتے ہیں، اور یہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ پس رسول اللہ نے نیکی اور اصلاح کے کاموں میں اسے خرچ کیا، جس کا بیان اس کے بعد والی اور دوسری آیات میں ہے۔ بس اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر کا جو مال بطور فی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا، جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے نہ تھے، بلکہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر بھی کیا مشکل ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ نہ اللہ پر کسی کا غلبہ، نہ اللہ کو کوئی روکنے والا، بلکہ سب پر غالب وہی اللہ ہیں،
سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شہر اس طرح پر فتح کیے جائیں ان کے مال کا یہی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قبضے میں کریں گے، پھر انہیں دیں گے جن کا بیان اس آیت میں ہے اور اس کے بعد والی آیت میں ہے۔ یہ ہے فی کے مال کا مصرف اور اس کے خرچ کا حکم۔ چنانچہ حدیث میں ہے مسند احمد وغیرہ کی کہ بنو نضیر کے مال بطور فی کے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ اس میں سے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچ دیتے تھے اور جو بچ رہتا اسے آلات جنگ اور سامان حرب میں خرچ کرتے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ ابو داؤد میں مالک بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے دن چڑھے بلایا۔ میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک چوکی پر جس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری قوم کے چند لوگ آئے ہیں، میں نے انہیں کچھ دیا ہے، تم اسے لے کر ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اچھا ہوتا اگر آپ کسی اور کو یہ کام سونپتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں تم ہی کرو۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ اتنے میں آپ کا داروغہ یرفع آیا اور کہا اے امیر المؤمنین، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، کیا انہیں اجازت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں آنے دو۔ چنانچہ یہ حضرات تشریف لائے۔ یرفع پھر آیا اور کہا امیر المؤمنین، عباس اور علی رضی اللہ عنہما اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ یہ دونوں حضرات بھی تشریف لائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، میرا اور ان کا فیصلہ کیجیے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو پہلے جو 4 بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا ہاں امیر المؤمنین، ان دونوں بزرگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے اور انہیں راحت پہنچائیے۔ مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ان 4 بزرگوں کو ان دونوں حضرات نے ہی اپنے سے پہلے یہاں بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو۔ پھر ان چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا ورثہ بانٹا نہیں جاتا، تاہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ ان چاروں نے اس کا اقرار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں یعنی عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح قسم لے کر ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی اقرار کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاصہ کیا تھا جو اور کسی کے لیے نہ تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت وما افاء اللہ آخر تک پڑھی اور فرمایا یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر کے مال اللہ تعالیٰ نے بطور فی کے اپنے رسول کو دیے تھے۔ اللہ کی قسم نہ تو میں نے تم پر اس میں کسی کو ترجیح دی اور نہ خود ہی اسے سب کا سب لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنی اہل کا سال بھر کا خرچ اس میں سے لے لیتے تھے اور باقی مثل بیت المال کے کر دیتے تھے۔ پھر ان 4 بزرگوں کو اسی طرح قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ان دونوں سے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے بھی ہاں کہی۔ پھر فرمایا رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ والی بنے اور تم دونوں خلیفہ رسول کے پاس آئے۔ اے عباس، تم تو اپنی غرابت داری جتا کر اپنے چچا زاد بھائی کے مال میں سے اپنا ورثہ طلب کرتے تھے اور یہ علی اپنا حق جتا کر اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے والد کے مال سے ورثہ طلب کرتے تھے، جس کے جواب میں تم دونوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارا ورثہ نہیں بانٹا جاتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یقیناً راست گو، نیک کار، رشد و ہدایت والے اور تابع حق تھے۔ چنانچہ اس مال کی ولایت صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ میں بنا اور وہ مال میری ولایت میں رہا۔ پھر آپ دونوں کے دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا، جس کے جواب میں نے کہا کہ اگر تم اس شرط سے اس مال کو اپنے قبضے میں لو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے
तुम भी करते रहोगे तो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। तुमने इस बात को कबूल किया और अल्लाह को बीच में देकर यानी गवाह बनाकर तुमने इस माल की विलायत की। फिर तुम जो अब आए हो तो क्या इसके सिवा कोई और फैसला चाहते हो? कसम अल्लाह की, क़यामत तक इसके सिवा इसका कोई फैसला मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम अपने वादे के मुताबिक इस माल की निगरानी और इसका सर्फ नहीं कर सकते तो तुम इसे फिर लौटा दो, ताकि मैं आप इसे इसी तरह खर्च करूं जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और जिस तरह खिलाफत सिद्दीकी में और आज तक होता रहा। ये रिवायत सही बुखारी, मुस्लिम वगैरह की है। मुस्नद अहमद में है कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खजूरों के दरख्त वगैरह दे दिया करते थे, यहाँ तक कि यहूदियों के कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के अम्वाल आपके कब्जे में आए तो रसूलुल्लाह ने उन लोगों को उनके दिए हुए माल वापस देने शुरू किए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को भी उनके घर वालों ने रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजा कि हमारा दिया हुआ भी सब या जितना चाहे हमें वापस कर दें। अनस रज़ियल्लाहु ने जाकर रसूलुल्लाह को याद दिलाया, आपने वो सब वापस करने को फरमाया, लेकिन रसूलुल्लाह ये सब उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी तरफ से दे चुके थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि ये सब मेरे कब्जे से निकल जाएगा तो उन्होंने आकर मेरी गर्दन में कपड़ा डाल दिया और मुझसे फरमाने लगी, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बहक नहीं, रसूलुल्लाह तुझे ये नहीं देंगे। रसूलुल्लाह तो मुझे वो सब कुछ दे चुके। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उम्मे ऐमन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें इसके बदले इतना इतना देंगे। लेकिन वो न मानी और यही कह गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा और इतना इतना तुम्हें देंगे, लेकिन वो अभी खुश न हुई और वही फरमाती रही। रसूलुल्लाह ने फिर फरमाया, लो हम तुम्हें इतना इतना और देंगे, यहाँ तक कि जितना उन्हें दे रखा था उससे जब तकरीबन 10 गुना ज्यादा देने का वादा रसूलुल्लाह ने फरमाया, तब आप राजी होकर खामोश हो गई और हमारा माल हमें मिल गया। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। ये फई का माल जिन 5 जगहों में सर्फ होगा, यही जगह गनीमत के माल के सर्फ करने की भी हैं और सूरह अनफाल में इनकी पूरी तशरीह और तौज़ीह के साथ कामिल तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुकी है, इसलिए हम यहाँ बयान नहीं करते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि माल फई के ये मसारिफ हमने इसलिए वजाहत के साथ बयान कर दिए हैं कि ये मालदारों के हाथ लगकर कहीं उनका लुक़मा न बन जाए कि अपनी मनमानी ख्वाहिशों के मुताबिक वो उसे उड़ाएं और मिस्कीनों के हाथ न लगे। फिर फरमाते हैं कि जिस काम के करने को मेरे पैगंबर तुमसे कहें तुम उसे करो और जिस काम से वो तुम्हें रोके तुम उससे रुक जाओ। यकीन मानो कि जिसका वो हुक्म करते हैं वो भलाई का काम होता है और जिससे वो रोकते हैं वो बुराई का काम होता है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह लानत भेजते हैं उस औरत पर जो गुदवाए और गोदे और जो अपनी पेशानी के बाल ले और जो खूबसूरती के लिए अपने सामने के दांतों की कुशादगी करे और अल्लाह ताला की बनाई हुई पैदाइश को बदलना चाहे। ये सुनकर बनु असद की एक औरत जिनका नाम उम्मु याकूब था आपके पास आई और पूछा कि क्या आपने इस तरह फरमाया है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, मैं उस पर लानत क्यों न करूं जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और जो कुरान में मौजूद है। उसने कहा, मैंने पूरा कुरान जितना भी दोनों पट्टों के दरमियान है अव्वल से आखिर तक पढ़ा है, लेकिन मैंने तो ये हुक्म कहीं नहीं पाया। अगर तुम सचमुच कर पढ़ती तो जरूर पाती। क्या तुमने आयत वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू नहीं पढ़ी? उसने कहा, हाँ ये तो पढ़ी है। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो हदीस सुनाई। उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों की निस्बत कहा, फिर देख कर आई और उज़्र ख्वाही की। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी घर वाली ऐसा करती तो मैं उससे मिलना छोड़ देता। ये रिवायत मुस्नद अहमद बुखारी वगैरह में है। बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं तो जहां तक तुमसे हो सके उसे बजा लाओ और जब मैं तुम्हें किसी चीज से रोकूं तो तुम रुक जाओ। नसाई में उमर और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तोंडी में और सब्ज ठल्लिया में और खजूर की लकड़ी के कुरेदे हुए बर्तन में और राल की रंगी हुई
ٹھلیا میں نبیذ بنانے سے یعنی کھجور یا کشمش وغیرہ کے بھگو کر رکھنے سے منع فرمایا، پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ یاد رہے کہ یہ حکم اب باقی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام بجا لاؤ اور اللہ کی ممنوعات سے بچتے رہو، یعنی جن کاموں کے کرنے سے اور جن باتوں کے کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی، مخالفت، انکار کرنے والوں کی اور اللہ کی منع کیے ہوئے کاموں کے کرنے والوں کو وہ سخت سزا دیتے ہیں اور وہ اللہ دکھ کی مار مارتے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فی کا مال ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے ہیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجیے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈالیے، اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل۔ گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ فی کا مال یعنی کافروں کا جو مسلمانوں کے قبضے میں میدان جنگ میں لڑے بھیڑے بغیر آ گیا ہو، اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ یہ مال کسے دیں گے اس کا بیان بھی گزشتہ آیتوں میں ہو چکا۔ اب ان آیتوں میں بھی انہی مستحقین فی کا مزید بیان ہو رہا ہے کہ اس کے حقدار وہ غریب مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ کو رضامند کرنے کے لیے اپنی قوم کو ناراض کر لیا، یہاں تک کہ انہیں اپنا وطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں سے جمع کیا ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل دینا پڑا۔ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں برابر مشغول ہیں، اللہ کے فضل و خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فعل اپنے قول کے مطابق کر دکھایا۔ یہ اوصاف سادات مہاجرین رضی اللہ عنہم میں تھے۔ پھر انصار کی مدح بیان ہو رہی ہے اور ان کی فضیلت، شرافت، کرم اور بزرگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ان کی کشادہ دلی، نیک نقشی، ایثار و سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے ہی دارالہجرت مدینے میں اپنی بود و باش رکھی اور ایمان پر قیام رکھا۔ مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ ایمان لا چکے تھے، بلکہ بہت سے مہاجرین سے بھی پہلے ہی ایماندار بن چکے تھے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر یہ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے حق ادا کرتا رہے، ان کی خاطر مدارات میں کمی نہ کرے۔
اور میری وصیت ہے کہ انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے جنہوں نے مدینے میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی، ان کے بھلے لوگوں کی بھلائیاں قبول کرے اور ان کی خطاؤں سے درگزر اور چشم پوشی کرے۔ ان کی شرافت پر بھی ملاحظہ ہو کہ جو بھی راہ الہی میں ہجرت کر کے آئے یہ اپنے دل میں اسے گھر دیتے ہیں اور اپنا جان و مال ان پر سے نثار کرنا اپنا فخر جانتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں، اور کبھی چہرے پر شکنجی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے، کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کا علاقہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں ہم اسے نہ لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا، اگر نہیں لیتے تو دیکھو آئندہ بھی صبر کرتے رہنا، میرے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ اوروں کو دیا جائے گا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ انصاریوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کھجوروں کے باغات ہم نے اور ہمارے بھائیوں یعنی مہاجرین میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، سنو، کام کاج بھی تم ہی کرو اور ہم سب کو پیداوار میں شریک رکھو۔ انصار نے جواب دیا، اللہ کے رسول، ہمیں یہ بھی بخوشی منظور ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ اپنے دلوں میں کوئی حسد اور مہاجرین کی قدر و منزلت اور ذکر و مرتبت پر نہیں کرتے، جو انہیں مل جائے انہیں اس پر رشک نہیں ہوتا۔ اسی مطلب پر اس حدیث کی دلالت بھی ہے جو مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا اور وہی شخص اسی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما آج دیکھتے بھاگتے رہے، اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور ان انصاری سے کہنے لگے کہ مجھ میں اور میرے والد میں کچھ تکرار ہو گئی، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار دوں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے یہ 3 راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاری۔ دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہاں، یہ ضروری بات تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ رضی اللہ عنہ ایسی کون سی عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات تک آپ کی خدمت میں رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں، لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم کام کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑا ہوا دیکھا۔ اب جا رہا ہوں، لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی بنایا؟ انہوں نے فرمایا، بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ چنانچہ ان سے رخصت ہو کر چلا، تھوڑی ہی دور نکلا تھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، ہاں
میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجہ تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان انصار میں یہ وصف تھا کہ مہاجرین کو اگر کوئی مال وغیرہ دیا جائے اور انہیں نہ ملے تو یہ برا نہیں مانتے تھے۔ یہود کے قبیلے بنو نضیر کے مال جب مہاجرین ہی میں تقسیم ہوئے تو کسی انصاری نے اس میں کلام کیا، جس پر آیت وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ اتری۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے مہاجر بھائی بھی مال و اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آتے ہیں۔ انصار نے کہا پھر اللہ کے رسول ہمارا مال ان میں اور ہم میں برابر بانٹ دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ایثار کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا مہاجر کھیت اور باغات کا کام نہیں جانتے، آپ اپنے مال کو قبضے میں رکھو، خود کام کرو، خود باغات میں محنت کرو اور پیداوار میں انہیں شریک کر دو۔ انصار نے اسے بھی بخشادہ پیشانی منظور کر لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود خود کو حاجت ہونے کے بھی اپنے دوسرے مہاجر بھائیوں کی حاجت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اپنی ضرورت خواہ باقی رہ جائے لیکن اور مسلمان کی ضرورت جلد پوری ہو جائے، یہ ان کی ہر وقت کی چاہت ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ جس کے پاس کمی اور قلت ہو، خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی صدقہ کرے، اس کا صدقہ افضل و بہتر ہے۔ یہ درجہ ان لوگوں کے درجے سے بھی بڑا ہوا ہے جن کا ذکر اور جگہ ہے کہ مال کی چاہت کے باوجود وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو خود اپنی حاجت ہوتے ہوئے صرف کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور حاجت نہیں ہوتی۔ اس وقت کا خرچ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ خود کو ضرورت ہو اور پھر بھی اللہ کی راہ میں دے دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدقہ اسی قسم سے ہے کہ آپ نے اپنا کل مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کچھ باقی بھی رکھ آئے ہو؟ جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی رکھ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خوش ہو اور انہیں بھی اپنی ذات سے خوش رکھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ کھلوائیے۔ آپ نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا لیکن تمام گھروں سے جواب ملا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس خود کچھ نہیں۔ یہ معلوم کر کے پھر آپ نے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو آج کی رات انہیں اپنا مہمان رکھے؟ ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا۔ چنانچہ یہ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آج وہ ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے لیکن یہ بھوکے نہ رہیں۔ بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے، بچوں کے لیے البتہ کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ انصاری نے فرمایا اچھا بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو اور ہم تم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار دیں گے۔ کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں اور دراصل ہم کھائیں گے نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ جب یہ شخص انصاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اور اس کی بیوی کے رات کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اور ہنس دیے۔ انہی کے بارے میں آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ نازل ہوئی، یعنی یہ خود پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود انہیں حاجت و ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان انصاری کا نام بھی ہے، یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی بخیلی، حرص اور لالچ سے بچ گیا اس نے نجات پائی۔ مسند احمد اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا۔ لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی کی وجہ سے انہوں نے خوریزیاں کی اور حرام کو حلال بنا لیا۔ اور دوسری سند سے بھی مروی ہے کہ فحش سے بچو، اللہ تعالیٰ فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حرص اور بخیلی کی مذمت میں الفاظ بھی ہیں کہ اسی کے باعث اگلوں نے ظلم کیے، فسق و فجور کی اور قطع رحمی کی۔
ابو داؤد وغیرہ میں ہے اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کی راہ کی گرد جس پر پڑی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس کے دل میں بخیلی نے گہر کر لیا یعنی جگہ بنا لی، اس کے دل میں ایمان کے رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ابو الحیاج الاسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم قینی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص اور بخیلی سے بچا لیجیے۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب اس سے بچاؤ ہو گیا تو پھر نہ زنا کاری ہو سکے گی، نہ چوری، نہ کوئی اور برا کام۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر مال فی کے مستحقین لوگوں کی تیسری قسم کا بیان ہو رہا ہے کہ انصار اور مہاجرین کے فقراء یعنی غریب غرباء کے بعد ان کے تابع جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، ان میں کے مساکین بھی اس مال کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے سے اگلے یا ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سورہ براءہ میں ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، یعنی اول سبقت کرنے والے مہاجر و انصار اور ان کے بعد کے وہ لوگ جو احسان میں ان کے متبع ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے خوش ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ لوگ ان اگلوں کے آثار حسنہ اور اوصاف جمیلہ کی اتباع کرنے والے اور انہیں نیک دعاؤں سے یاد رکھنے والے ہیں، گویا ظاہر باطن ان کے تابع ہیں۔ اس دعا سے امام مالک نے کتنا پاکیزہ استدلال کیا ہے کہ راضی کو مال فی سے امام وقت کچھ نہ دے، کیونکہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کی بجائے انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھو کس طرح قرآن کا خلاف کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ مہاجر و انصار کے لیے دعائیں کریں اور یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ پھر یہی آیت آپ رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ ایک اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ان کے پچھلے ان کے پہلوں کو لعنت کریں گے۔ ابن جریر میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء کو حکیم تک پڑھ کر فرمایا مال زکوٰۃ کے مستحق تو یہ لوگ ہیں۔ پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ والی پوری آیت کو پڑھ کر فرمایا مال غنیمت کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت ما افاء اللہ پڑھ کر فرمایا مال فی کے مستحقین کو بیان فرماتے ہوئے اس آیت نے تمام مسلمانوں کو اس مال فی کا مستحق کر دیا ہے، سب اس کے مستحق ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو تم دیکھو گے کہ گاؤں گوٹ کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ دوں گا جس کی پیشانی پر اس مال کے حاصل کرنے کے لیے پسینہ تک نہ آیا ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ اے نبی، کیا آپ نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے ساتھ وطن چھوڑ دیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ چھڑ گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو بھی پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں، یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کی آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت کچھ ہے۔ گو آپ اے نبی نے متفق سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک سے ایک جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہیں۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے۔ گنہگاروں کی یہی سزا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کی چال بازی، عبداللہ ابن ابی اور اسی جیسے منافقین کی چال بازیاں اور عیاری کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہودیان بنو نضیر کو تھپک کر جھوٹا دلاسا دلا کر غلط وعدے کر کے مسلمانوں سے بھڑا دیا۔ ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، لڑنے میں تمہاری مدد کریں گے، اور تم ہار گئے اور مدینے سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن بوقت وعدہ ہی ایفا کرنے کی نیت نہ تھی، اور یہ بھی کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ ایسا کر سکیں، نہ لڑائی میں ان کی مدد کر سکیں، نہ برے وقت ان کا ساتھ دیں۔ اگر بدنامی کے خیال سے میدان میں آ بھی جائے تو یہاں آتے ہی تیر و تلوار کی صورت دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نامردی کے ساتھ بھاگتے ہی بن پڑے۔ پھر مستقل طور پر پیش گوئی فرماتے ہیں کہ ان کی تمہارے مقابلے میں امداد نہ کی جائے گی۔ یہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے مسلمانوں خوف کھاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یعنی ان کا ایک فریق لوگوں سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اللہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بات یہ ہے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، ان کی نامردی اور بزدلی کی یہ حالت ہے کہ یہ میدان کی لڑائی کبھی لڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر مضبوط اور محفوظ قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا مورچوں کی آڑ میں چھپ کر کچھ کارروائی کرنے کا موقع ہو تو خیر بسبب ضرورت کے کر گزریں گے، لیکن میدان میں آ کر بہادری کے جوہر دکھانا یہ ان سے کوسوں دور ہے۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کو بعض سے لڑائی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تم انہیں مجتمع اے نبی اور متفق و متحد سمجھ رہے ہو، لیکن دراصل یہ متفرق و مختلف ہیں، ایک کا دل دوسرے سے نہیں ملتا۔ منافق اپنی جگہ اور اہل کتاب اپنی جگہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کی مثال ان سے کچھ ہی پہلے کے کافروں جیسی ہے، جنہوں نے یہاں بھی اپنے کیے کا بدلہ بھگتا اور وہاں کا بھگتنا ابھی باقی ہے۔ اس سے مراد یا تو کفار قریش ہیں کہ بدر والے دن ان کی کمر کبڑی ہو گئی اور سب نقصان اٹھا کر کشتوں کے پشتے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، یا بنو قینقاع کے یہود ہیں کہ وہ بھی شرارت پر اتر آئے، اللہ نے ان پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور آپ نے انہیں مدینے سے خارج البلد کرا دیا۔ یہ دونوں واقع ابھی ابھی کے ہیں اور تمہاری عبرت کا صحیح سبق ہیں، لیکن اس وقت کے کوئی عبرت حاصل کرنے والا انجام کو سوچنے والا ہو بھی، زیادہ مناسب مقام بنو قینقاع کے یہود کا واقعہ ہی ہے، واللہ اعلم۔
منافقین کے وعدوں پر ان یہودیوں کا شرارت پر آمدہ ہونا اور ان کے بھرے میں آ کر معاہدہ توڑ ڈالنا، پھر ان منافقین کا انہیں موقع پا کر کام نہ آنا، نہ لڑائی کے وقت مدد پہنچانا، نہ جلا وطنی میں ساتھ دینا، ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان بھی اسی طرح انسان کو کفر پر آمدہ کرتا ہے، اور جب یہ کفر کر چکتا ہے تو خود بھی اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور اپنا اللہ والا ہونا ظاہر کرنے لگتا ہے۔ ایک راہب کا واقعہ۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی مثال کا ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 60 سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے۔ شیطان نے اسے ورغلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں۔ ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اسی عابد سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس عورت کو اس عابد کے پاس لائے، اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا وغیرہ شروع کیا اور یہ عورت یہیں رہنے لگی۔ ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی یہ صورت بتلائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورنہ راز کھل جائے گا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ ادھر اس نے جا کر عورت کے بھائیوں کو شک دلوایا، وہ دوڑے ہوئے آئے۔ شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ آ رہے ہیں، اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی، اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں بچ سکتی ہیں۔ اس نے کہا جس طرح تو کہے میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر۔ عابد نے اسے سجدہ کر لیا۔ یہ کہنے لگا یعنی شیطان، تف ہے تجھ پر کم بخت، میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا اور اس سے زنا کر بیٹھا، اسے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں ڈالی کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے، تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجڑی جگہ زمین میں دبا آیا، یعنی اس کو دفن کر دیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں۔ دوسروں نے کہا نہیں کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح پناہ عابد نے اس سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور پناہ جگہ اس کی لاش دبا آیا۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر حکومت کو اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو اس کی خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میرے کیے کو تک ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا جو تو کہے، کہا مجھے سجدہ کر لے، اس نے یہ بھی کر دیا۔ بس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کے رب ہیں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برصیفہ تھا۔ علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، طاؤوس، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کمی بیشی کے ساتھ مروی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے برعکس صحیح بخاری کا قصہ ہے جریج عابد کا۔ ایک بدکار عورت نے ان پر تہمت لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا اور یہ بچہ جو مجھے ہوا ہے وہ اسی کا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جریج کے عبادت خانے کو گھیر لیا اور نہایت بے ادبی سے زد و کوب کرتے ہوئے
گالیاں دیتے ہوئے باہر لے آئے اور عبادت خانے کو ڈھا دیا۔ یہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہر چند پوچھتے ہیں کہ آخر واقعہ کیا ہے، لیکن مجمع آتے سے باہر ہے۔ آخر کسی نے کہا کہ اللہ کے دشمن، اولیاء اللہ کے لباس میں یہ شیطانی حرکت، اس عورت سے تو نے بدکاری کی؟ جریج نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، صبر کرو، اس بچے کو لاؤ۔ چنانچہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ لایا گیا۔ جریج رحمت اللہ علیہ نے اپنی عزت کی بقا کی اللہ سے دعا کی، پھر اس بچے سے پوچھا، اے بچے بتلا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے اپنے ولی کی عزت بچانے کے لیے اپنی قدرت سے گویائی کی قوت عطا فرما دی، اور اس نے صاف و فصیح زبان میں اونچی آواز سے کہا، میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے ہوش جاتے رہے۔ یہ اس بزرگ کے سامنے عذر و معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا، بس اب مجھے چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس اسے جیسی وہ تھی ویسے ہی رہنے دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آخر انجام کفر کے کرنے اور حکم دینے والے کا یہی ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ہر ظالم اپنے ظلم کی سزا پا ہی لیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر وہ شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے بعد سے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار یعنی جہنمی اور اہل جنت باہم برابر نہیں۔ جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل جہنم ہے وہ ناکام۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور کھلے پیر تھے، صرف چادروں یا عباؤں سے بدن چھپائے ہوئے، تلواریں گردنوں میں حمائل کیے ہوئے تھے، اکثر بلکہ کل کے کل قبیلے مضر میں سے تھے۔ ان کی اس فقر و فاقے کی حالت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت کو متغیر کر دیا۔ آپ گھر میں گئے، پھر باہر آئے، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع کیا اور آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم تلاوت کی، پھر سورہ حشر کی آیت ولتنظر نفس ما قدمت لغد پڑھی، اور لوگوں کو خیرات دینے کی رغبت دلائی، جس پر لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا۔ بہت سے درہم، دینار، کپڑے لتے، گیہوں، کھجوریں وغیرہ آ گئیں۔ رسول اللہ برابر تقریر کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا، اگر آدھی کھجور بھی دے سکتے ہو تو لے آؤ۔ ایک انصاری ایک تھیلی نقدی کی بھری ہوئی بہت وزنی جسے بمشکل اٹھا سکتے تھے لے آئے۔ پھر تو لوگوں نے تابڑ توڑ جو پایا لانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہر چیز کے ڈھیر لگ گئے، اور رسول اللہ کا اداس چہرہ اب کھل گیا اور مثل سونے کے چمکنے لگا، اور رسول اللہ نے فرمایا، جو بھی کسی اصلاحی کار خیر کو شروع کرے اسے اپنا بھی اور اس کے بعد جو بھی اس کام کو کریں سب کا بدلہ ملتا ہے، لیکن بعد والوں کے اجر گھٹ کر نہیں۔ اسی طرح جو اسلام میں کسی برے اور خلاف شرع طریقے کو جاری کرے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جتنے لوگ اس پر کاربند ہوں سب کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی اسے بھی ملتا ہے، مگر ان کے گناہ گھٹتے نہیں۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ آیت میں پہلے حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو، یعنی اللہ کے احکام بجا لا کر اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر۔ پھر فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اپنا حساب آپ لیا کرو،
دیکھتے رہو کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تب کام آنے والے نیک اعمال کا کتنا کچھ ذخیرہ تمہارے پاس ہے۔ پھر تاکیداً ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تمہارے اعمال و احوال سے اللہ تعالیٰ پورے طور پر باخبر ہیں۔ نہ کوئی چھوٹا کام اللہ سے پوشیدہ ہے، نہ بڑا، نہ چھپا، نہ کھلا۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کے ذکر کو نہ بھولو ورنہ وہ تمہیں نیک اعمال جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں بھلا دیں گے، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والے اور قیامت کے دن نقصان پانے والے اور ہلاکت میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یعنی اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ سخت ضیاءکار ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ طبرانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کا مختصر سا حصہ یہ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ صبح شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو؟ پس تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارو اور اس مقصد کو بجز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے صرف اپنی طاقت و قوت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سوا اور کاموں میں کھپائی، ان جیسے تم نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان جیسے بننے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خیال کرو کہ تمہاری جان پہچان کے تمہارے بھائی آج کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے گزشتہ ایام میں جو اعمال کیے تھے ان کا بدلہ لینے یا ان کی سزا بھگتنے کے لیے وہ دربار الہی میں جا پہنچے۔ یا تو انہوں نے سعادت اور خوش نصیبی پائی یا نامرادی اور شقاوت حاصل کر لی۔ کہاں ہیں وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے اور ان کے مضبوط قلعے کھڑے کیے؟ آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پتھروں تلے دبے پڑے ہیں۔ یہ ہے کتاب اللہ قرآن کریم، تم اس نور سے روشنی حاصل کرو جو تمہیں قیامت کے دن کی اندھیریوں میں کام آ سکے۔ اس کی خوبی بیان سے عبرت حاصل کرو اور بن سنور جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وكانوا لنا خاشعین، یعنی زکریا اور ان کے گھر والے نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے اور بڑی لالچ اور سخت خوف کے ساتھ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے۔ سنو وہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، وہ مال خیر و برکت والا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہو، وہ شخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت بردباری پر غالب ہو۔ اسی طرح وہ شخص بھی نیکی سے خالی ہاتھ ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے۔ اس خطبے کی اسناد بہت عمدہ ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، گو اس کے ایک راوی نعیم بن نمحہ ثقاہت یا عدم ثقاہت سے معروف نہیں، لیکن امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ کافی ہے کہ جریر بن عثمان رحمہ اللہ تعالی کے تمام استاد ثقہ ہیں اور یہ بھی آپ ہی کے استاد میں سے ہیں، اور اس خطبے کے اور شواہد بھی مروی ہیں، واللہ اعلم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جہنمی اور جنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یکساں نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات الی آخر الآیہ، یعنی کیا بدکاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں با ایمان نیکار لوگوں کے مثل کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور برا ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اندھا اور دیکھتا، یعنی ایماندار صالح اور بدکار برابر نہیں، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ اور فرمان ہے، ام نجعل الذین آمنوا إِلَى آخر الآیہ، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کر دیں گے یا پرہیزگاروں کو مثل فاجروں کے کر دیں گے؟ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کار لوگوں کا اکرام ہوگا اور بدکار لوگوں کی تقا فضیحت ہوگی۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی لوگ فائز المرام، مقصد ور کامیاب اور فلاح و نجات یافتہ ہیں،
اللہ عز و جل کے عذابوں سے یہ بال بال بچ جائیں گے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اے نبی دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چھپے کھلے کے جاننے والے، بخشنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہ ہیں نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والے، نگہبان، غالب، خود مختار، بڑائی والے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والے، بنانے والے، صورت کھینچنے والے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں نہایت اچھے نام۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کی عظمت۔ قرآن کریم کی بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کلیجے کپ کپا جائیں۔ اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈپٹ ہر سننے والے کو بید کی طرح تھرائے اور دربار الہی میں سر بسجود گرا دے۔ اگر یہ قرآن جناب باری تعالیٰ کسی سخت بلند اور اونچے پہاڑ پر بھی نازل فرماتے اور اسے غور و فکر کی اور فہم و فراست کی حس بھی دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر انسانوں کے دلوں پر جو نسبتاً یعنی پہاڑ کے بالمقابل بہت نرم اور چھوٹے ہیں، جنہیں پوری سمجھ بوجھ ہے، اس کا بہت بڑا اثر پڑنا چاہیے۔ ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے ان کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی ڈر اور عاجزی چاہیے۔ متواتر حدیث میں ہے کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا، بچھ گیا اور رسول اللہ اس پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور وہ تنا دور ہو گیا، یعنی اس کو کاٹ کر مسجد کے باہر پھینک دیا گیا، تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی اور اس طرح سسکیاں لے لے کر وہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہو اور اسے چپ کرایا جا رہا ہو، کیونکہ اسے اس ذکر وحی کے سننے سے کچھ دوری ہو گئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں، ایک کھجور کا تنا اس قدر اللہ کے رسول کا شائق ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ شوق اور چاہت تم رکھو۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور امام حسن بصری کا قول ابو یعلا کی مسند میں ہے۔ اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ جب ایک پہاڑ کا یہ حال ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم تو اس حالت میں اسی سے آگے رہو۔ اور ایک جگہ فرمان الہی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے باعث پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین کاٹ دی جائے یا مردے نکل پڑے تو اس کے قابل یہ قرآن تھا، مگر پھر بھی ان کفار کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ اور جگہ فرمان عالی شان ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی پالنے والے ہیں اور پرورش کرنے والے ہیں،
نہ اللہ کے سوا کسی کی ایسی ذات ہے کہ اس کی کسی قسم کی عبادت کوئی کرے۔ اللہ کے سوا جن جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وہ اللہ تو تمام کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ جو چیزیں ہم پر ظاہر ہیں اور جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں سب اللہ پر عیاں ہیں، خواہ بڑی ہوں یہاں تک کہ اندھیروں کے ذرے بھی اللہ پر ظاہر ہیں۔ وہ اتنی بڑی وسیع رحمت والے ہیں کہ ان کی رحمت تمام مخلوق پر شامل ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہماری تفسیر کے شروع میں ان دونوں ناموں یعنی رحمان اور رحیم کی پوری تفسیر سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے، یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمان ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے اپنی نفس پر رحمت لکھ لی ہے۔ اور فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، تمہاری جمع کردہ چیز سے بہتر یہی ہے۔ اس مالک رب معبود حقیقی کے سوا اور کوئی اوصاف والا نہیں، تمام چیزوں کے وہی اللہ مالک مختار ہیں، ہر چیز کا ہیر پھیر کرنے والے، سب پر قبضہ اور تصرف رکھنے والے بھی وہی ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کی مزاحمت یا مدافعت کر سکے یا اللہ کو روک سکے۔ وہ قدوس ہے یعنی ظاہر، مبارک ہے، ذاتی اور صفاتی نقصانات سے پاک ہے۔ تمام بلند مرتبہ فرشتے اور سب کے سب اعلیٰ مخلوق اللہ کی تسبیح و تقدیس میں اعلی الدوام مشغول ہیں، کل عیبوں اور نقصانوں سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اپنے افعال میں بھی اللہ کی ذات ہر طرح کے نقصان سے پاک ہے۔ وہ مؤمن ہے یعنی تمام مخلوق کو اللہ نے اس بات سے بے خوف رکھا ہے کہ ان پر کسی طرح کا کسی وقت اپنی طرف سے ظلم ہو۔ اللہ نے یہ فرما کر کہ وہ حق ہے سب کو امن دے رکھا ہے، اپنے ایماندار بندوں کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ مہیمن ہے یعنی اپنی تمام مخلوق کے کل اعمال کا ہر وقت یکساں طور پر شاہد ہے اور نگہبان ہے، جیسے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں۔ اور فرمان ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے افعال پر گواہ ہیں۔ اور جگہ فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، مطلب یہ ہے کہ ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ عزیز یعنی زبردست ہیں، ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے، کل مخلوق پر وہ غالب ہے۔ پس اللہ کی عزت، عظمت، جبروت کی وجہ سے اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جبار اور متکبر ہے، جبریت اور تکبر صرف اللہ ہی کی شان شان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت میرا ازار ہے اور کبریا یعنی بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اسے عذاب کروں گا۔ اپنی مخلوق کو جس چیز پر چاہے وہ رکھ سکتے ہیں، کل کاموں کی اصلاح اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر برائی سے نفرت اور دوری رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ کم سمجھی کی وجہ سے دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ ان سب سے بیزار ہے۔ اللہ کی ربانی شرکت سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں یعنی مقدر کرنے والے، پھر باری ہے یعنی اسے جاری اور ظاہر کرنے والے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو تقدیر اور تنفیذ دونوں پر قادر ہو، جو چاہے اندازہ مقرر کرے اور پھر اسی کے مطابق اسے چلائے بھی، کبھی بھی اس میں فرق نہ آنے دے۔ بہت سے ترتیب دینے والے اور اندازہ کرنے والے ہیں جو پھر اسے جاری کرنے اور اسی کے مطابق برابر جاری رکھنے پر قادر نہیں۔ تقدیر کے ساتھ ایجاد اور تنفیذ پر بھی اللہ کو قدرت ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے۔ پس خلق سے مراد تقدیر اور برء سے مراد تنفیذ ہے۔ عرب میں الفاظ ان معنوں میں برابر بطور مثال کے بھی مروج ہیں۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ جس چیز کو جب جس طرح کرنا چاہے کہہ دیتے ہیں ہو جا، وہ اسی طرح اسی صورت میں ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمان ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں اس نے چاہا تجھے انسان ترکیب دی۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں وہ اللہ مصور ہے
یعنی جس کی ایجاد جس طرح کی چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان۔ پیارے پیارے بہترین اور بزرگ تر ناموں والے اللہ ہی ہیں۔ سورہ اعراف میں اس جملے کی تفسیر گزر چکی ہے، نیز وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جو بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں شمار کر لے یا یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ وطر ہے یعنی واحد ہے، اکیلے ہیں، اور وطر کو دو رکھتے ہیں یعنی اکائی کو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ آسمان و زمین کی کل چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جیسے اور جگہ فرمان ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان میں جو مخلوق ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تعریف کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو اے انسانوں سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ اللہ بردبار ہیں اور بخشش کرنے والے ہیں، وہ عزیز ہیں۔ اللہ کی حکمت والی سرکار اپنے احکام اور تقدیر کے تقدر میں ایسی نہیں کہ کسی طرح کی کمی نکالی جائے یا کوئی اعتراض قائم کیا جا سکے۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ الحشر کی تفسیر مکمل ہوئی۔